الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، دعا فرمائیے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی مفید باتیں کہلوا دے جس پر مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی دو نعمت کا تذکرہ کیا اس آیت پاک میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ایک نعمت تو ہے زندگی کی اور دوسری نعمت ہے موت۔ قرآن کریم نے جس انداز سے بیان کیا اس میں حیات، زندگی اور موت دونوں کو نعمت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حیات اور زندگی تو اس اعتبار سے نعمت ہے کہ تمام اعمال کے کرنے کے لیے زندگی ہی ہے، زندگی نہ ہو تو اعمال کہاں سے ہوں گے؟ آخرت کے بنانے کے لیے دنیا کی زندگی ہی اصل چیز ہے، اور موت اس اعتبار سے نعمت ہے کہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی اس کے ذریعے سے۔ یہی وہ موت ہے جس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار نصیب ہوں گے۔ یہی وہ موت ہے کہ جس کی وجہ سے حق تبارک و تعالیٰ کی دیدار اور اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔
ایک مومن کو جنت کی نعمت ملے گی، بلکہ حدیث پاک میں تو موت کو کہا گیا کہ الموت تحفۃ المؤمن، کہ موت جو ہے وہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے باری تعالیٰ کی طرف سے۔ کہیں فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت تو ایک پول ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمارے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو تو جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاؤں اور مبارکبادی دوں، لیکن گھر والے خراب لگا لیں گے کہ ہمارا شخص مر گیا اور یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ کہا نہیں، اس بات کے اوپر کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، بہت بڑی دولت اور بہت بڑی بات کہتی۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ موت جو ہے وہ اعمال کے لیے شرط ہے اور زندگی ظرف ہے، یعنی برتن ہوگا تو اس میں کچھ رکھیں گے، تو زندگی بھی ایک برتن ہے اعمال کے رکھنے کا۔ زندگی انسان کیسے بھی گزارے یا کچھ نہ کرے بیٹھا رہے تب بھی اس کو گزرنا ہے، یہ گزر جائے گی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برف کے بیچنے والے سے میں نے زندگی کو سمجھا۔ برف کے بیچنے والے سے وہ کہہ رہا تھا کہ لے لو اس شخص کے پاس سے لے لو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ برف ہے، اس کو چاہے کتنا لپیٹ کے رکھو ٹاٹ کی بوری میں یا بھوسے میں، لیکن اس کو پگھلنا ہے، وہ پگھل جائے گا۔ پانی میں ڈال کے فائدہ اٹھا لو یا شربت میں یا دودھ میں، اس میں بھی وہ تو پگھلے گا، لیکن وہاں پگھل کر ان چیزوں کو ٹھنڈی کر دے گا اور یہاں ویسے ہی چھوڑ دے گا تو پگھل کر بہہ جائے گا۔ انسان کی زندگی کا بھی یہی عالم ہے کہ اگر اس کو اٹھا لیا، اس سے فائدہ، کچھ کام کر لیا، تو یہی جنت اور آخرت کے بنانے میں معین اور مددگار، اور کھایا پیا اور ویسے ہی زندگی گزار دی جانور کی طرح، کھاتا پیتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے، تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ بلکہ جانور بڑھ جاتا ہے انسان سے، کہ جانور تو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ کچھ جانور ہیں کہ ان کی کمر سواری کے لیے، وزن اٹھانے کے لیے ہے۔ کبھی جانوروں کو نہیں دیکھا کہ وہ اسٹرائک کرتے ہوں یا روکتے ہوں کہ آج ہم سامان نہیں اٹھانے دیں گے، ہمارا چارہ بڑھا دو، ہماری گھاس بڑھا دو، ہمارا کھانا بڑھا دو۔ انسان اسٹرائک کرتا ہے، آندولن کرتا ہے، جانور نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کو دودھ دینے پر مقرر کر دیا، وہ دودھ دیتے، کچھ کو انڈا دینے پر مقرر کر دیا، وہ انڈا دیتے۔ کھاتے پیتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری پوری نبھاتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اتنا افضل بن جاتا ہے کہ پھر فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے اس کا۔ انسان جب اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر فرشتوں سے بلند تر ہو جاتا ہے، اور جب یہ فائدہ نہیں اٹھاتا تو گرتا ہے تو جانوروں سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے۔ خیر، تو میں دو نعمت کا تذکرہ کر رہا تھا کہ زندگی اور حیات، زندگی اور موت۔ زندگی میں بھی پھر دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے بہت سے لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت تندرستی اور دوسری فرصت۔ بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے صحت۔
انسان اعمال کے لیے بیماریوں کا انتظار نہ کرے کہ میں بیماری کوئی لگ جائے گی کھاٹ اور پلنگ پکڑ لوں گا بس اس وقت میں اللہ اللہ کروں گا. کیا معلوم وہ بیماری کیسی آتی ہے. کہیں وہ بیماری زبان اور منہ پر آ کر لگ گئی تو سبحان اللہ کہنے سے بھی رک جائے گا. صحت کے زمانے کو، تندرستی کے زمانے کو، جوانی کے زمانے کی قدر کر لو. جو صحت آج ہے یقین نہیں کہ کل بھی وہ ہوگی، کب آ کر کون سی بیماری کھڑی ہو جائے. اس لیے سب سے بڑی دولت اور بڑی نعمت صحت ہے، جو جس وقت انسان کو نظر آ رہی ہے کل کے مقابلے میں آج اس کا احساس کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. پھر یہ ہاتھ آئے یا نہ آئے. کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا بیماری کے زمانے میں تڑپ رہے ہیں، اللہ اللہ کہنے کے محتاج ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، عبادت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، سونا ہے بس. ہاں اگر صحت کے زمانے میں اللہ کی مانی، اللہ کی عبادت کی، تو پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہ کبھی نہ قطع کرنے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے ان کے لیے. سورہ والتین والزیتون کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نے جوانی میں، صحت کے زمانے میں کچھ اعمال کیے، اپنے آپ کو تھکا دیا، اب بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، نہیں کر سکتا ویسے اعمال، تو جوانی کو سامنے رکھ کر وہ اعمال کا ثواب بغیر کیے ہوئے بڑھاپے میں دیا جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ تیری جب تک صحت رہی، جوانی رہی، تو کرتا تھا تیری ہمت پر، اب تیری ہمت نہ رہی، ہم تجھے اس کا ثواب ابھی بھی دیں گے، تیرا ثواب کبھی قطع نہیں ہوگا. کیسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. دنیا والے جب پینشن دیتے ہیں تو پھر وہ باری تعالیٰ پینشن نہیں دیں گے، وہ آدھا نہیں دیں گے، وہ پورا پورا دیں گے باری تعالیٰ. تو بڑھاپے پہ ترس کھائیں گے. میرے بھائیوں دوستو، اس صحت کی قدر کر لو، پھر پتہ نہیں یہ ہاتھ آئے یا نہ آئے. دوسری جو ہے اس زندگی کے اندر فرصت. انسان اپنے آپ کو جو بھی فرصت ملے اس فرصت میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، نبی کی فرما برداری کر لے. پتہ نہیں شیطان جو ہے نا وہ انسان کو یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھ، تہجد مت پڑھ، عبادت مت کر، روزے مت رکھ. وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہتا. وہ جانتا ہے کہ مومن کو میں ایسا نہیں کہہ سکتا ایک مسلمان کو. اگر مسلمان کو ایسا کہنے جاؤں گا تو یہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے. شیطان کہتا ہے ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے، ذرا 2 دن کے بعد نماز شروع کرنا، ابھی تیرے یہ کام ہے. کام یاد دلاتا ہے، مشغولی سامنے لاتا ہے اس کے، اس سے فارغ ہو جا. پھر انسان کو 2 دن بعد اور کام نکل آتے، پھر اور کام نکل آتے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال کا شوق اور ذوق انسان دل سے نکل جاتا ہے. انسان کے دل سے وہ چیز نکل جایا کرتی ہے. اس لیے جب بھی فرصت کا وہ غنیمت ملے اس کو غنیمت سمجھے اور اس کو نعمت سمجھے باری تعالیٰ کی. ورنہ تو یہ ہے کہ نیکیوں کے جذبات یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. ہمارے گھر پر ہماری ہمدردی اور ہماری محبت میں آنے والا کوئی شخص آیا دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اور ہم نے پانی کے دام بھی نہیں پوچھے، دروازہ بھی نہیں کھولا، تو وہ ہمارا مہمان دوسری مرتبہ ہمارے دروازے پر نہیں آئے گا. کیا جائے اس کے کام کے لیے گئے تھے، کام میرا نہیں تھا، فائدہ اس کا تھا، دروازہ بھی نہیں کھولا، گھر میں بلایا بھی نہیں، پانی کا بھی دام نہیں پوچھا، دوسری مرتبہ نہیں آئے گا. نیکی کے جذبات اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہیں.
جب ہاتھ آ جائے قدر کر لو، ورنہ تو پھر یہ انسان ٹال مٹول کرتا رہے گا اور یہ چیز نکل جائے گی، یہ چیز نکل جائے گی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی اور حیات زندگی اور موت دو اصل چیز ہے، زندگی اور موت یہ دو اصل چیز ہے۔ نہ زندگی دنیا میں آنے میں ہمارا اختیار، نہ دنیا سے جانے میں ہمارا اختیار۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ زندگی اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ موت اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اسی لیے کوئی موت میں اپنی مرضی لگا دیتا ہے، جس کو ہمارے یہاں خودکشی، سوسائڈ اور آتم ہتیا سے تعبیر کرتے، جس کو حرام قرار دے دیا کہ موت یہ خالص اللہ کی طرف سے عمل ہے، زندگی یہ خالص اللہ کی طرف سے عمل ہے۔ نہ زندگی تم لا سکتے ہو نہ موت تم لا سکتے ہو۔ اسی لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی عالی شان ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری سلطنت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر دنیا کی زندگی سے کوئی اگتا گیا ہو، گھبرا گیا ہو، تو اس کا علاج موت نہیں ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہوا کرتا، خودکشی کر لینا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میری شریعت ادھوری ہے، میری شریعت ناقص ہے، میری شریعت میں اس کا علاج نہیں۔ حالانکہ دین کامل ہے، مکمل ہے، کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کا علاج اسلام میں، نبی کی تعلیم میں، قرآن کریم کی تعلیمات میں نہ ہو۔ ہاں اتنا ہے کہ اس کے جانکار سے، اس کی سمجھ رکھنے والوں سے ملنا پڑے گا۔ اپنے آپ علاج سوچنے جاؤ گے، ایسے حالات میں عقل ماری جائے گی۔ انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے چین آ جائے گا۔ دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ ہاں اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا اب تو، کیونکہ سب سے بڑی بات خودکشی کرنے والا اللہ کی نعمت کی ناشکری کر کے گیا۔ اسی لیے یہ کہا جائے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ یوں کہے اگر بہت مشکل آ جائے، حالات کوئی راستہ نہیں ملتا، زندگی ختم کرنے کو جی چاہتا ہے، تو یہ دعائیں کرے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک کے لیے میرے لیے جینا بہتر ہو، وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِّي، اور مجھے موت دے دے جب اس وقت جب کہ میرے لیے مرنا بہتر ہو۔ یہ مجبوری کے درجے میں یہ دعا کر سکتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کہ اپنے آپ جا کر پانی میں کودنا یا آگ میں جلنا یا کہیں اوپر سے گر جانا۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ گویا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہو سکتا ہے، غیر مسلم مایوس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، اس کے پاس نبی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آسمانی مذہب نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے، ان کو ان کا کام کرنے دو، شور کرنا ان کا کام ہے، کرنے دو ان کو۔ ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس نبی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی صحیح راستہ نہیں ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن کریم ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، کتنی دعائیں ہیں حالات کے وقت، کیسی کیسی دعائیں بتلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور دعاؤں سے وہ کام ہو بھی جاتے ہیں۔ ہم فضائل اعمال کی تعلیم سنتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایاز بابو غالباً جب فسادات کا زمانہ، مرکز سے دہلی تک جاتے تھے، کسی کی باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوتی، وہ دن میں 2-2 3-3 مرتبہ چلے جاتے اور سامان لے کر آتے۔
ایک مرتبہ کا اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ غیر مسلم گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ تجھے ہمت کیسی کہ تو ان حالات میں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ تیری زندگی کے آخری وقت کو گن لے تو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے پوری تیاری کر لی کہ اس کو مار دیں، ختم کر دیں، لیکن یہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے. یہاں تک کہ نظام الدین مرکز آ گیا، وہ اتر کر اندر آ گئے اور انہوں نے سب کو اپنے حالات سنائے اور یہ بات بھی سنائی. میں بالکل اطمینان سے رکھا. تم کو ڈر نہیں لگا؟ کہا کیسے ڈر لگوں، مجھے تو آپ ہی نے تو سنایا تھا. حضرت شیخ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ ہی نے سنایا تھا اور سکھایا تھا کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ پڑھتے رہنا ہے. یقین ہے کامل کہ میں پڑھتا رہا، مجھے ہمت تھی کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، اور میں ان سے کہتا بھی رہا کہ تمہاری ہمت ہی نہیں ہے، تم مجھے کر ہی نہیں سکتے، میرے پاس چیز ایسی ہے. آخرکار وہ بھی پوچھتے رہے بتا دو تو ہے کیا تیرے پاس. اترنے لگے کہ اب تو تیری منزل آ گئی، بتا تو دے کہ کیا ہے وہ چیز تیرے پاس کہ ہم تجھے کچھ نہیں کر سکے. کہا کاہے کو بتاؤں تجھے. تو یہ زندگی سے میں بتلانا ہی چاہ رہا تھا کہ گھبرا جانا، جان دے دینا یہ علاج نہیں ہے. ہر بڑی سے بڑی مصیبت کا حل، علاج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے. اسی لیے تو رحمت للعالمین کہا گیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پریشانی کا علاج نہ ہو. کچھ پریشانیاں ہمارے گناہوں کی نحوست سے آتی ہے. توبہ کرنے کی عادت ڈالیں، تقوی اختیار کریں، خود بخود پریشانیاں چھٹے گی. جیسا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی جاتا اور آ کر عرض کرتا کہ حضرت کمائی نہیں ہوتی، دکان نہیں چلتی. کہا استغفار کرو. کوئی جا کر کہتا کہ حضرت شادی نہیں ہوتی. کہا استغفار کرو. کہا حضرت شادی ہو گئی بچے نہیں ہوتے. کہا استغفار کرو. کوئی آ کر کہتا بیوی نافرمان ہو گئی. کہا استغفار کرو. بارش نہیں ہو رہا ہے. کہا استغفار کرو. کہا بارش بہت ہو گیا. کہا استغفار کرو. پاس میں بیٹھے ہوئے لوگ عاجز آ گئے کہ جتنا کہتے ہیں سب کے لیے استغفار استغفار استغفار. یہ کیا لگا رکھا ہے؟ کوئی دوسری چیز ہے یا نہیں ہے؟ کہا میں کیا کہوں، قرآن کہتا ہے سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ساری چیزوں کا علاج قرآن کریم میں پتا چلا کہ استغفار ہے. اسی لیے ایک بزرگ نے لکھا کہ جب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ضدی ہو گئے، کا سب سے بڑا عمل یہ ہے تم ماں باپ توبہ کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگو، استغفار کرو. کوئی تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچے نیک ہو جائیں گے. تو ہر چیز کا علاج قرآن کریم میں، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں. یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے، بے ایمانی کی بات ہے کہ اپنی جان کو ختم کر دینا، جان دے دینا. جان زندگی کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے. اسی لیے تو دنیا کے اندر گناہ کرنے کو بھی نفس اور جان پر ظلم کرنے سے تعبیر کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکلنے کے لیے کہا، اس وقت انہوں نے جو دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اس کے اندر یہی ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے بدن کو تکلیف پہنچائے، چاہے چھری سے کاٹے، چاہے کوئی زخم پہنچائے اپنے آپ کو، کہیں سے کودے کرے. یہاں تک کہ گناہ بھی اسی لیے روکا جاتا ہے کہ آج گناہ کرو گے کل کو سزا اسی بدن کو ملنے والی ہے. تو گویا تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کیونکہ جو جہنم میں سزائیں ملے گی یا دنیا میں جو حالات آتے وہ اسی بدن کو ویٹھنا پڑے گا، اسی بدن کو برداشت کرنا پڑے گا. اسی لیے تو گناہوں سے بھی روکا جاتا ہے.
کہ تمہارے بدن پر تکلیف آئے گی، تمہارے جسم پر حالات آئیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کر لو۔ ہاں موت اس اعتبار سے موت بھی نعمت ہے کہ موت کے ذریعے سے رسول اللہ کی ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں میسر آئے گی۔ فرما کفا بالموت واعظا، انسان کو سدھرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ موت کا تذکرہ یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ دنیا کی زندگانی اس کی برابر گزرتی ہے۔ بڑے سخت دل لوگ ہیں وہ کہ اپنے سامنے مرنے والوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ہمیں اپنی زندگیوں کی قدردانی نصیب فرمائے، صحت، تندرستی اور فراغت اور فرصت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے نبی کے طریقے کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔